بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ سورۃ الانعام تھی، آیت نمبر 83 تا 88 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ مذکورہ ہمارے دلائل ہیں، آتیناہا جو ہم نے دیے، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ ان کی قوم کے مقابلے میں، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات من نشاء درجات جس کے ہم چاہیں، ان ربک بے شک تیرا رب، حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، ووہبنا لہ اور ہم نے بخشا ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن ہدینا اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور ان کی اولاد میں سے، داؤد علیہ السلام کو، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، وایوب اور ایوب علیہ السلام کو، ویوسف وموسیٰ وہارون اور یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو،
و زکریا اور زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو، و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کو، کل من الصالحین، سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، والیسع و یونس و لوط اور یسع اور یونس اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور سب کے سب ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر، وَمِنْ آبائِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَمِنْ آبائِهِمْ اور ان کے آباء اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا اور اگر بالفرض وہ لوگ شرک کرتے، ولو اشرکوا اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے، لحبط عنہم البتہ ضائع ہو جاتے ان کے وہ کام، ما کانوا یعملون جو یہ لوگ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پچھلے آیات کریمہ سے تذکرہ چلا آ رہا تھا۔ اس رکوع میں وَتِلْکَ کا لفظ پہلی آیت کریمہ میں آیا، جس سے اشارہ کیا گیا کہ یہ مذکورہ دلائل جو ہم نے دیے، کون سے مذکورہ دلائل؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ستارے، کواکب کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، قوم سے استفہام کے طور پر پوچھا۔ پچھلے آیات کریمہ میں اس کی تفصیل چلی کہ ھذا من ربی، ھذا ربی یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ قوم سے پوچھا استفہام کے طور پر، یہاں تک کہ ستارے غائب ہو گئے۔ جب وہ غائب ہو گئے تو دیکھا ستاروں کے ساتھ چاند کو، قمر کو، تو کہنے لگے یہ ستاروں سے بڑا ہے تو یہ میرا رب ہے۔ ھذا ربی استفہام کے طور پر، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہاں تک کہ چاند بھی غائب ہو گیا، ستارے بھی غائب ہو گئے، رات ڈھلی، دن چڑھا، سورج دیکھا، روشنی آئی تو کہنے لگے ھذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے جب یہ سورج بھی غائب ہو گیا، اس کی روشنی ڈھل گئی، ختم ہو گئی، مدھم ہو گئی اور شام ہو گئی، رات مسلط ہونے لگی، دن پر چڑھنے لگی، تو فرمانے لگے لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ظالم لوگ قوم کا ایک فرد ہوتا۔ اور پھر فرمایا انی بریء من المشرکین، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ پھر فرمایا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جو دلائل اللہ نے عجائب دکھائے، آپ کے دل میں بٹھائے اور آپ نے قوم کو سمجھایا استفہام کے طور پر، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی ستاروں کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، تو چونکہ قوم ستاروں کی، سیاروں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی، بتوں کی جو ہے بتوں کے معبود سمجھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ فرما رہے
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ مذکورہ دلائل جو ہم نے دیے، کس کو دیے؟ آتیناہا، کس کو دیے؟ ابراہیم علی قومی، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں قوم کو سمجھ نہ آئی کہ ستارے کی فی نفسی ہی کوئی حیثیت نہیں، قوم کو سمجھ میں نہ آئی کہ چاند کی، سورج کی فی نفسی ہی کوئی حیثیت نہیں، ان کو چلانے والی، ان میں روشنی دینے والی کوئی ذات ہے اور وہ رب سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائے، اور آپ نے ان دلائل کے ذریعے قوم سے گفتگو کی، قوم کے سامنے خطاب فرمایا، تقریر فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے 18 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ پورے قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، یہاں پر اس آئے رکوع کے اندر 18 پیغمبروں کا نام آیا ہے، اور پورے قرآن کریم میں جتنے پیغمبروں کا نام اس رکوع میں آیا کسی اور رکوع میں کسی اور مقام پر نہیں آیا۔ 18 پیغمبروں کا قرآن کریم میں ذکر اس آیت کریمہ اس رکوع کے اندر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 6 فرشتوں کا نام ذکر فرمائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ہاروت، ماروت، رعد، مالک، یہ 6 فرشتوں کے نام قرآن کریم میں ذکر ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے ایک عورت کا نام ذکر فرمایا، اور وہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ ایک صحابی کا نام قرآن کریم میں آیا، وہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک 6 جو ہے کافروں کا ذکر، شیاطین کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ابلیس، نمبر 2 فرعون، نمبر 2 قارون، حامان، اور اسی طرح پر ابو لہب، اور اسی طرح پر جو ہے یہ ابو لہب وغیرہ، ان کے نام جو ہے قرآن کریم میں آئے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے لعنتوں کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، برائی کے ساتھ جن کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً اس مقام پر 18 پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو روایات کے اندر پیغمبروں کی تعداد کے متعلق 2 طرح کی روایات آتی ہیں۔ ایک تعداد ملتی ہے 1,24,000، ایک تعداد ملتی ہے 2,24,000۔ تو یہ کم و بیش 2,24,000 2,24,000 یہ پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے مؤرخ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو 2 روایات ہیں پیغمبروں کی تعداد کے متعلق، 1,24,000 اور 2,24,000، تو یہ بھی جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس لیے جب تم پیغمبروں کی تعداد کا ذکر کرو تو پھر اس انداز میں کرو کہ کم و بیش 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 کم و بیش، تو اس انداز میں ذکر کرو۔ خدا نخواستہ آپ نے تعداد کو متعین کر یہ کہہ دیا کہ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اور خدا نخواستہ تعداد اور زیادہ بڑھ گئی، جس طرح کہ ایک روایت میں 2,24,000 آئی ہے، تو گویا کہ آپ نے باقی پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم پیغمبروں کی تعداد کا ذکر کرو تو یوں اس انداز میں کرو کہ 1,24,000 کم و بیش، 1,24,000 کم و بیش، اس انداز کے ساتھ تعداد کا ذکر کرو، تو تاکہ
اگر کم ہیں تو وہ بھی آ جائیں، اگر زیادہ ہیں تو وہ بھی آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا پیغمبروں کے بارے میں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے بخشا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کو برتری اور فضیلت اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے اپنے بعد، تو پیغمبر محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عظمتیں اور رفعتیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ آپ کے بعد مقام اور مرتبہ درجہ اولویت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد دیگر پیغمبر علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام اگر کسی کو اس کائنات میں مخلوق میں کسی کو ملا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اسحاق اولاد میں سے آئے، یعقوب اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کے بعد دیگر پیغمبر آئے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کُلًّا ہدینا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، ونوحًا، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہدینا ہم نے ہدایت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح کے 1709 سال بعد تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح کے 1709 سال بعد تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے آئے، ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے، اور آپ کے بعد یکے بعد دیگرے سینکڑوں پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ نوح کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، ہر ایک کو ہم نے بدلہ دیا نیکوکاروں کا، نیکیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو ومن ذریتہ میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایک مرجع نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد کو بھیجا، سلیمان کو بھیجا۔ یوں کر سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد تشریف لائے، سلیمان تشریف لائے، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام تشریف لائے، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا، اجر دیا۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، سب کے سب نیکوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے۔ پھر فرمایا اسماعیل والیسع، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام، یہ سب کے سب تشریف لائے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، 18 پیغمبروں کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، یعنی ان پیغمبروں کے آبا اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ تو 18 کا ذکر ہوا، اور باقی جن کا ذکر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے طرف اشارہ فرما دیا ذریات کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اور اس کا ذکر فرما دیا آبا کے ساتھ، یعنی باپ داداؤں کے ساتھ، اور ان کے طرف اشارہ فرما دیا وجتبیناہم، چننے کے ساتھ، کہ اللہ نے ان کے باپ داداؤں میں سے بھی پیغمبر بھیجے، ان کی اولادوں میں سے بھی پیغمبر بھیجے، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی پیغمبر بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چناؤ فرمایا۔ تو جن کا نام
نام یہاں پر ذکر ہوا 18 کا، ان کے علاوہ جن کا ذکر نہیں ہوا وہ آبا کے ضمن میں آ گئے، وہ ذریات کے ضمن میں آ گئے، وہ وجتبیناہم کے ضمن میں آ گئے۔ تو اس اعتبار سے اب چاہے تعداد 1,24,000 کم و بیش ہو، اب چاہے تعداد 2,24,000 کم و بیش ہو، جتنی بھی ہے سب کے سب آبا کے اندر، سب کے سب ذریات کے اندر، سب کے سب وجتبیناہم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے سب کے سب سیدھے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض ان لوگوں میں سے لوگ کوئی پیغمبر شرک کرتا، عام لوگوں کی تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے بارے میں فرما رہے پوری کائنات کے لوگ جو پیغمبروں کے علاوہ ہیں سب کے سب اعمال، سب کے اعمال نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں اور پیغمبر اور نبی کا ایک عمل ایک طرف رکھ دیا جائے، تو پوری کائنات کے نیکوکاروں کے اعمال، شہداء کے اعمال، صالحین کے اعمال، صدیقین کے اعمال، سب کے سب جو ہے مجاہدین کے اعمال پیغمبر کے ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح پیغمبر کو میرے رب نے شان، رفتیں، بلندیاں، درجات عطا فرمائے، اسی طرح ان کا ایک ایک عمل پور کائنات کے اچھے کاموں پر بھاری ہے، فائق ہے، تو ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا رب ان پیغمبروں کے بارے میں فرما رہا ہے بالفرض اگر ان پیغمبروں سے ایک پیغمبر بھی رب کی ذات، صفات جو ہے وجود کے ساتھ اختیارات کو دوسروں میں جو ہے شامل سمجھے، دوسروں اللہ کے برابر کسی اور کو لا کر کھڑا کرے، رب کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، تو پیغمبروں میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ، البتہ ضائع ہو جائیں گے ان کے وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ اگر کسی پیغمبر نے بھی شرک کیا تو اس کی نبوت کے سارے اعمال ضائع، پیغمبر کے رسالت کے نبی ہونے کے سارے اعمال ضائع، اور وہ ان کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرے گا اگر بالفرض ان میں سے کوئی شرک کرتا۔ لیکن اللہ کا کسی بھی پیغمبر نے نہ تو پیدائش سے لے کر آخری سانس تک کبھی رب کی، چاہے زمانہ کفر میں ہو، چاہے پوری بادی، پوری بستی، پورا جہاں کفر میں ڈوبا ہوا ہو، شرک میں ڈوبا ہوا، پیغمبر کی پیدائش سے لے کر اس کا دنیا سے پردہ فرمائے جانے تک کبھی بھی وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ذرے بھر بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کے رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چناؤ ان کا کرتے ہیں جو ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو معصوم بنایا۔ معصوم کا کیا مطلب؟ گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا، یہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، تو گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ تو معصوم کا مطلب یہ، لیکن اللہ نے مثال کے طور پر فرمایا بالفرض پیغمبروں میں سے بھی کوئی ایک شرک کرتا تو اس کے بھی سارے زندگی بھر کے نیکیاں ضائع ہو جاتی، اور جو ہے اللہ ان کی بھی مغفرت نہ کرتا، اس کو بھی برداشت نہ کرتا اگر پیغمبروں میں سے بھی کوئی شرک کرتا۔ اور اگر پیغمبروں کے علاوہ ہم جیسے لوگ الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، بڑے سے بڑا متقی، مجتہد، مجاہد، بڑے سے بڑا جو ہے صدیق، صادق، اگر اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، کسی اور کے لیے سجدوں میں گرے، کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھے، کسی اور کا رب کی عبادت میں شریک کرے، تو اللہ اس کی معافی کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ ذرے بھر بھی اگر شرک اس کے اعمال میں پایا گیا تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، بخشش نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہوگا، اللہ اس کی بھی ایک نہ ایک دن مغفرت کر دے گا۔ اگر جہنم میں بھیجا گیا تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ آپ دنیا میں دیکھیے، ایک من دودھ ہو اور اس ایک من دودھ کے اندر، ایک من دودھ میں زیادہ تعداد بتا رہا ہوں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو ایک من دودھ کی مثال میں دے رہا ہوں، ایک من دودھ ہو اور اپنا لخت جگر، اپنا خون، اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی اس دودھ کے اندر تھوڑا سا پیشاب کر ڈالے، ہم میں سے کوئی ایک برداشت نہیں کرے گا کہ اس دودھ کو پیے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ، اللہ کے وجود کے ساتھ
اللہ کے اختیارات کے ساتھ کسی اور کو اگر شریک کیا جائے تھوڑا سا بھی، اللہ تعالیٰ بھی بالکل برداشت نہیں کرتے کہ میرے اختیارات میں، میرے وجود میں، میری ذات میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اللہ بھی اس طرح برداشت نہیں کرتے۔ جب ہم جیسے انسان دودھ کے اندر ناپاکی کا ایک قطرہ ڈل جائے، اسے پینے کے لیے تیار نہیں، سارے کے سارے دودھ کو بہا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرما شرک سے، کفر سے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔